احادیث کی روشنی میں نکاح کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دین اسلام دین فطرت بھی ہے اور دین اعتدال بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اعتدال پر مبنی تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی اس روایت میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 5063، کہ 3 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا کہ آپ رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے آگاہ کر دیا، انہوں نے گویا آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا، اور پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم کہاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں جد و جہد کرنی ہوگی۔ ایک نے یہ پکا عزم ظاہر کیا کہ میں تو نماز پڑھا کروں گا ساری رات اور میں نیند نہیں لوں گا، دوسرے نے اپنے عزم کا یوں اظہار کیا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں بیویوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ان کی طرف، فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا، آپ نے فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں، سنو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، سنو اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، واتقاکم لہ، اور تم سب سے بڑھ کر صاحب تقوی ہوں، لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، مسلسل روزہ نہیں رکھتا، ہر روز میں روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، یعنی ساری رات میں جاگتا نہیں رہتا، میں اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور میں اپنی آنکھوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یعنی ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات کو ان کو بھی وقت دیتا ہوں، دن کو بھی ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی یہ میرا طریقہ ہے تو میرے طریقے پر چلو، میرے راستے پر چلو، جس نے میرے راستے سے اعراض کیا، میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین سے خارج ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعتدال والا راستہ ہے وہ معلوم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ نے اسے نصف دین قرار دیا ہے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان، حدیث کا نمبر ہے 5100، اس میں موجود ہے۔ اسی طرح جمع الجوامع، جامع الاحادیث، کنز العمال، مشکات المصابیح وغیرہ میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین، جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا نصف دین یقیناً کامل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، تو بقیہ نصف میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نصف دین قرار دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کو اور نکاح کرنے کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں، الغالب فی افساد الدین الفرج والبطن، دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شرمگاہ اور ایک ہے پیٹ۔ تو جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، تو اس طرح جس کی وجہ سے دین میں بگاڑ پیدا ہونا تھا وہ ایک چیز، اس سے وہ محفوظ ہو گیا، یعنی اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی تو اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ اور شرمگاہ کی حفاظت یہ ان 2 چیزوں میں سے ایک ہے جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 6474 حدیث کا نمبر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اس چیز کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس چیز کی گارنٹی اور ضمانت دے دے جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ان دو چیزوں پر جنت کی گارنٹی دینا یہ بات واضح کرتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت دین کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک معجم اوسط میں، مسند ابو یعلا میں، جمع الجوامع میں، مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایما شاب تزوج فی حداثت سنہ، جو نوجوان اپنی نوعمری میں شادی کر لیتا ہے، عج شیطانہ، تو اس کا شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے، وویلا کرتا ہے، یا ویلا یا ویلا، ہائے ہائے کرتا ہے، کیوں؟ عصم منی دینہ، اور وہ یہ کہتا ہے اس نوجوان نے مجھ سے اپنا دین محفوظ کر لیا ہے، اب میرے حملے اس پر نہیں چل سکتے۔ شرمگاہ کی حفاظت نکاح کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف دین قرار دیا ہے۔